नाज़रीन मोहतरम, आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हम पहले भी पाकिस्तान के एक जाबाज की कहानी पेश कर चुके हैं जिसे आपने बेहद पसंद किया। अब की बार भी एक ऐसे ही जाबाज की कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिसके लिए अगर किसी चीज की अहमियत थी तो सिर्फ अपने वतन पाक पाकिस्तान की, क्योंकि वो एक सच्चा सिपाही था। इस कहानी की मुकम्मल एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल में मौजूद रहेगी ताकि आपको इसके हिस्से ढूंढने न पड़े। जिस तरह पहली कहानी की एक मुकम्मल प्लेलिस्ट है जिसमें मिस्टर खान की 40 किस्तें मौजूद हैं, अब इस नई कहानी की पहली किस्त मुलाहिजा फरमाएं। कैप्टन अश्वनी कुमार ने सरहदी पोस्ट से अपनी जीप इतनी बर्क रफ्तारी से यहाँ तक भगाई थी कि उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। वाकई वो पौन घंटे में कंपनी हेडक्वार्टर तक पहुंच गया था। खबरें इतनी अहम थी कि वो बनफ्से नफीस अपने अफसर आला की गोश गुजार करने के लिए बावला हुआ जाता था। उसने 15-20 रोज पहले ही इंटेलिजेंस ड्यूटी ज्वाइन की थी। पहले पहल तो उसे खास बोरियत महसूस होती थी, लेकिन अब वो एडजस्ट कर गया था। अपनी तन्हाई पसंद तबीयत के हाथों उसे अक्सर रुसवाई उठाना पड़ती थी। फौजी अफसर होने के बावजूद वो जानता था कि उसका मिजाज कुदरती तौर पर बड़ा मतलून है और वो किसी एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता। उसने गुज़िश्ता साल ही देहरादून के आर्मी इंटेलिजेंस स्कूल से ये खुसूसी कोर्स किया था, जिसके पसे पर्दा उसकी यही मतलून मिजाजी कारफरमा थी। तोपखाने का कैप्टन होने में उसे अब कोई खास मजा नहीं आ रहा था। वो तो शायद फौज में भी ना आता, लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसका जन्म एक फौजी अफीसर के घर हुआ जिसने बचपन ही से उसको बावर करवा दिया था कि उसे सोल्जर बनना है, ख्वाहे उसकी कुछ ही कीमत अदा करनी पड़े। सो वो सोल्जर बन गया। कर्नल बख्शी से मुतल्लक उसने जो कुछ सुना था वो सब गलत साबित हुआ। उसे बताया गया था कि कर्नल एक करख्त और खालिस फौजी किस्म का बंदा है, लेकिन ऐसा रंगीन मिजाज और खुशखल अफीसर उसने आज तक देखा ही नहीं था। 3-4 रोज में ही दोनों के दरमियान अफसर मातहत से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता कायम हो चुका था। इंटेलिजेंस ड्यूटी में अश्वनी कुमार को वाकई मजा आने लगा था। वो बचपन ही से एक ज़हीन नौजवान था। जिंदगी के अक्सर इम्तिहानों में उसने टॉप किया था। देहरादून के इंटेलिजेंस स्कूल से फारिग होने वाले अपने ग्रुप के ऑफिसर्स में से उसने नुमाया पोजीशन हासिल की थी। यही वजह थी कि उसकी पोस्टिंग इंटेलिजेंस के खसूसी यूनिट OSO में हुई थी। ये चांद की ढलती रातें थीं। इन रातों में इंटेलिजेंस का बिजनेस अपने नुक्ता अरूज को छूने लगता था। दोनों तरफ से एजेंटों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती थी और दोनों तरफ की सिक्योरिटी फोर्सेस बतौर खास चौकस होती थी। इस वक्त अश्वनी कुमार की सरहदी पोस्ट और सिविलियन कपड़ों में मौजूदगी का मतलब था कि उसने या तो अपने किसी एजेंट को इस लॉन्चिंग पैड से सरहद दूर करवानी है या फिर दूसरी तरफ से आने वाले किसी एजेंट को वसूल करना है। ये काम वो अकेला अपने एक हवालदार और 3 जवानों की मदद से संभाले हुए था। इन लोगों की जीप जिस पोस्ट पर भी जाती वहाँ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ख्वामुखा चौकस हो जाते। इस वक्त वो रात के दूसरे पहर सरहदी पोस्ट के एक कमरे में चारपाई पर सर झुकाए अपने हाथ से बंधी घड़ी की सुइयों को घूर रहा था जब अचानक उसके सरहाने रखे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। अश्वनी कुमार ने फोन मामूल के मुताबिक ही उठाया था, लेकिन दूसरी तरफ से हेलो के जवाब में उसने जो आवाज सुनी उसके बाद तो उसके खून की गर्दिश अचानक ही बढ़ गई थी। सर, व्हाइट फ्लावर कल शाम को पोस्ट बढ़ा और 15 गज के दरमियान क्रॉस करेगा। इस मुख्तसर से पैगाम के साथ सिलसिला मुनक़ता हो गया। कैप्टन अश्वनी कुमार का दिल एक मर्तबा तो धक से रह गया। यह पैगाम उनके सरहद पार मौजूद एक इंतहाई खास जरिया ने दिया था जिसकी सदाकत को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। इसे ड्यूटी ज्वाइन किए तो 15-20 रोज ही हुए थे, लेकिन इस दरमियान व्हाइट फ्लावर से इसका अच्छा खासा तारुफ हो चुका था। व्हाइट फ्लावर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के एक एजेंट का कोड नेम था जिसने गुज़िश्ता 1.5-2 साल से भारतीय इंटेलिजेंस को तिगनी का नाच नचा रखा था। इस सफेद फूल को अपने जाल में फांसने और इस तक रसाई हासिल करने के लिए राह ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन सवाए अंधेरे में टामक या मारने की और कुछ हासिल नहीं हुआ था। अब उन्होंने गद्दार के जरिए सफेद फूल तक रसाई हासिल की थी और इस रोज सफेद फूल के मुंतजिर थे जब व्हाइट फ्लावर किसी अगले मिशन के लिए भारत में दाखिल हो और वो उसे अपने जाल में फांसे। शायद ये सआदत भी उसको मिलनी थी। कैप्टन अश्वनी कुमार ने, जिसके दिल की धड़कनें बाकायदा बढ़ने लगी थी, सोचा और एक मुस्कुराहट उसके होठों पर फैलती चली गई। उसने अपने हवालदार को आइंदा के लिए हदायत दी और उसे कुछ बताए बगैर जीप लेकर कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ चल दिया, जहां कर्नल बख्शी ने अपना हेडक्वार्टर कायम कर रखा था। रात अभी एक पहर बाकी थी जब कर्नल बख्शी को अपने दरवाजे पर आहट सुनाई दी। ये उसके गनमैन की तरफ से मखसूस आहट थी, जिसका मतलब था कि उसको इंतहाई नागुज़ीर हालात में नींद से बेदार किया जा रहा है। दूसरे हिला में वो अपने कमरे से बाहर था, जहां उसकी नजर कमरे के सामने जीप का सहारा लिए कैप्टन अश्वनी कुमार पर पड़ी। अश्वनी कुमार गो के सिविलियन लिबास पहने हुए था, लेकिन उसने अपने और कर्नल की हैसियत को एक लम्हे के लिए भी नजरअंदाज नहीं किया था। उसने अपनी दोनों एड़ियां जोड़कर कर्नल को ताजीम दी, जिसने सर के इशारे से उसके नमस्कार का जवाब दिया था।
معلوم ہوتا ہے کوئی سیریس معاملہ ان پڑا ہے۔ کرنل بخشی نے، جس کی گھنی مونچھوں کے نیچے اس کی مسکراہٹ چپک کر رہ گئی تھی، کہا یس سر۔ اشونی کمار نے مختصر سا جواب دیا۔ کم آن بوائے۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کرنل بخشی اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے تعاقب میں اندر داخل ہوتے کیپٹن اشونی کمار پر ایک نظر بھرپور ڈالی اور اس کے چہرے کی بدلتی کیفیت سے چند لمحوں کے لیے لطف اندوز ہونے کے بعد ایک کونے میں کسی برقی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ ایک مؤدب اردلی دوسرے ہیلے میں کمرے کے اندر موجود تھا۔ کافی لے آؤ، اس نے اردلی کو ہدایات دی۔ کرنل بخشی کا چہرہ کیپٹن اشونی کمار کے برعکس بالکل پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اسے کرنل کی عادت بہت پسند تھی، وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جذباتی نہیں ہوتا تھا۔ اتنا ٹھنڈا اور ذہین آدمی اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، جس کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ اس کے ماتحت بھی اس کی طرح پرسکون رہ کر حالات سے نپٹا کریں۔ کیپٹن اشونی کمار اس کا ماتحت فوراً سمجھ گیا تھا۔ دوسرے ہیلے میں اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ کیا حال ہے، کیا خبریں ہیں؟ کرنل بخشی نے حسب عادت قدر لاپرواہی سے دریافت کیا۔ سر، بڑی اہم خبر بلکہ خوشخبری ہے، میں نے یہی مناسب سمجھا کہ خود آپ کو سناؤں، اس لیے بھاگا چلایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وائٹ فلاور کی آمد کا مزدہ سنا دیا۔ کرنل بخشی کی ہون لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے سرہانے دھری چھوٹی میز سے سگریٹ اٹھا کر سلگانا شروع کر دیا تھا۔ ویل ڈن، گویا یہ ذات شریف بلاکر ہماری طرف آ ہی گئی۔ بہت اچھا ہوا تم خود ہی چلے آئے۔ میں تو آج صبح ہی بٹالین ہیڈ کوارٹر جانے والا تھا، ایک اہم میٹنگ تھی، لیکن اب تو سب کچھ ملتوی کرنا پڑے گا اور اب تو ہمیں اس سفید پھول کو قابو کرنا ہے۔ کیپٹن، کوئی کسر باقی نہیں رہنی چاہیے، کرنل بخشی نے کہا۔ بیرا کافی لے آیا تھا، دونوں نے کافی کے بڑے مگ تھام رکھے تھے۔ کرنل اسے اپنے ہیڈ روم سے متعلقہ کمرے میں لے آیا تھا، جہاں ایک بڑے سرحدی علاقے کے نقشے پر وہ اپنی چھڑی سے مختلف نشانات لگا رہا تھا۔ کیپٹن اشونی کمار اپنی چھوٹی سی نوٹ بک میں اہم پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا۔ قریباً 1 گھنٹہ تک وہ کرنل سے ہدایات لیتا رہا۔ دونوں نے سرحد پر دور دور تک بڑا مضبوط جال پھیلا دیا تھا۔ اس آپریشن کی نگرانی کرنل بخشی نے کمپنی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر خود کرنی تھی۔ اس معاملے کو انتہائی اہم اور خفیہ رکھا جا رہا تھا اور کرنل بخشی نے BSF پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے جوانوں کو اس مہم پر روانہ کرنا زیادہ مناسب خیال کیا تھا۔ یہ وہ غدار ہے، کرنل نے تصویر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ سلیم نے تصویر اٹھا لی اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ڈھلتی عمر کے ایک شخص کا مکروہ چہرہ تھا جس نے جوان نظر آنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی۔ اگر کرنل صاحب اس کا نام نہ بھی بتاتے تو بھی سلیم کے لیے شخص اجنبی نہیں تھا۔ گزشتہ چند ماہ سے ملکی اخبارات میں متعدد مرتبہ یہ منحوس چہرہ دیکھ چکا تھا۔ علیحدگی پسند نظریات کا حامل شمسی ملکی سیاست میں ایک ستون کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس نے کبھی کھل کر تو اپنے نظریات کا پرچار نہیں کیا تھا، لیکن اس ملک کا ہر بشعور شہری جانتا تھا کہ شمسی کی اصلیت کیا ہے۔ اگر کسی کو اس کی اصلیت کا علم نہیں تھا تو وہ تھے اس ملک کے سیاستدان جو محض اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے شمسی کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے تھے تاکہ اس کی پارٹی کی گنتی کے چند ووٹوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سند اقتدار سے چمٹے رہیں۔ چند روز پہلے جب انٹیلیجنس کی انتہائی تشویشناک رپورٹوں کے مد نظر فوج نے بادل نخواستہ شمسی کی جماعت کے خلاف کارروائی کر کے پارٹی کی کمپنی گاہوں میں پناہ لیے ہوئے بھارتی ایجنٹوں کو گرفتار کرنا چاہا تو خلاف توقع انہیں زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی مزاحمت کے دوران شمسی کو بھی آسانی سے فرار ہونے کا موقع مل چکا تھا۔ دشمن ملک کے مقامی کونسلٹ کی مدد سے وہ راتوں رات سرحد عبور کر کے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا اور اب بھارتی انٹیلیجنس راہ کی گود میں بیٹھ کر اپنے زہریلے نظریات اور تخریب کاری کے جراثیم بڑی کامیابی سے اپنے ملک میں پھیلا رہا تھا۔ شمسی نے اپنے بھولے بھالے پیروکاروں کے نزدیک دیوتا کا روپ دھار رکھا تھا اور وہ اب بھی اسے محب الوطن اور اپنا نجات و ہند خیال کرتے اس کی ہدایات کے مطابق صوبے میں بدامنی پھیلانے میں کوشاں تھے۔ حکومتی سطح پر اس درمیان متعدد مرتبہ کوشش کی گئی تھی کہ شمسی کے گروہ کے ان نوجوانوں کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لایا جائے، لیکن ڈھاک کے 3 بات کے مصداق وہ اپنے لیڈرز کے علاوہ کسی اور کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ گو کہ شمسی ملک سے باہر تھا لیکن اب بھی وہ ملک کے خلاف سازشیں کرنے میں آزاد تھا۔ اس کے گروہ کے وہ سینکڑوں نوجوان جن میں زیادہ تعداد دشمن ملک کے باقاعدہ ایجنٹوں کی تھی اس کی اشارہ پر سب کچھ کر گزرنے کو ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ سلیم نے اپنی مختصر زندگی میں کئی آپریشن کیے تھے لیکن یہ اپنی نوعیت کا واحد آپریشن تھا جس میں اپنے کمانڈر کے احکامات کے علاوہ اس کی اپنی مرضی بھی شامل تھی۔ وہ خود ایک عرصہ سے یہ چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں کے وجود سے اپنے ملک کو پاک کر دے۔ یہ غدار OSO کی حفاظت میں ہے اور بریگیڈیئر مول چند سے تمہارا تعارف پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا کہ میں تمہیں اس کے متعلق کچھ بتا سکوں۔ میرے خیال سے تم اسے جانتے ہو۔ یہ شخص راہ کے حلقوں میں لومڑی کے نام سے مشہور ہے لیکن اپنی فطرت میں بھیڑیا ہے۔ بھیڑیا شمسی اس کی براہ راست نگرانی میں کام کر رہا ہے۔ مائی بوائے، ہائی کمانڈ بہت سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس شخص سے جتنی جلدی ملک کو چھٹکارا مل جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ کرنل انچارج نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔
رائٹ سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سر، میں انشاءاللہ ہائی کمان کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، سلیم نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ گڈ لک بوائے، میں اب رخصت ہو جاؤں گا، باقی معاملات تمہیں خود ہی دیکھنا ہوں گے۔ کرنل صاحب نے کھڑے ہو کر ایک ہاتھ مسافے کے لیے اس کی طرف بڑھا دیا اور اس پر انہوں نے سلیم کا ہاتھ کافی دیر تک اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا تھا۔ سلیم نے سرحد کبھی گائیڈ کی مدد سے پار نہیں کی تھی، یہ اس کا اصول تھا کہ وہ جس علاقے سے بھی سرحد عبور کرتا پہلے اس سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتا، جس کے بعد وہ مناسب موقع پر خود ہی اپنا راستہ نکال لیتا۔ اس وقت بھی رینجرز کو صرف اتنی اطلاع دی گئی تھی کہ اس نے یہاں سے سرحد عبور کرنی ہے، لیکن کسی کی مدد کے بغیر۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کب اور کس جگہ سے سرحد عبور کر جائے۔ اس کے افسر اعلیٰ کی طرف سے رینجر کو ہدایات کی گئی تھی کہ وہ اپنے معمول کے مطابق ڈیوٹی دیں اور کسی غیر معمولی حرکت کا مظاہرہ نہ کریں۔ شام کا ملجگی اندھیرا سیاہی کی چادر اوڑھ رہا تھا۔ جب سلیم اپنی کمین گاہ سے باہر آیا، اس نے سرحد کے دوسری طرف موجود دیہاتیوں کسی انداز میں کپڑے پہن رکھے تھے اور ایک تھیلا اس کی کمر سے بندھا تھا۔ اس کے سامان میں کوئی ایسی شے موجود نہیں تھی جو اس کی شناخت میں مدد دے سکے۔ کچھ کرنسی نوٹوں اور کپڑوں کے ایک جوڑے کے ساتھ وہ سرحد عبور کر رہا تھا۔ ایک سگریٹ لائٹر جس کے ایک کونے میں انتہائی محدود روشنی والا بلب لگا تھا اس کی جیب میں موجود تھا۔ وہ نہتھا سرحد کے آر پار آنے جانے کا قائل تھا۔ اس نے اپنی گرفتاری کے امکان کو کبھی نظر انداز نہیں کیا تھا اور ذہنی طور پر خود کو اس کے لیے ہمیشہ تیار رکھتا تھا۔ اپنی شناخت سے متعلق وہ کوئی ثبوت اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ راہ کی فائلیں اس کے کارناموں سے بھری پڑی ہیں۔ اسے اس حقیقت سے بھی انکار نہیں تھا کہ جس طرح اس کے ملک نے راہ میں اپنے لوگ داخل کیے ہوئے ہیں، اسی طرح ادھر بھی آستین کے سام موجود ہیں۔ اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے ان لوگوں کے علم میں یہ بات بھی آ چکی تھی کہ او ایس او نے بطور خاص اپنی گڈ بکس میں اسے شامل کر لیا ہے اور اس کی زندہ گرفتاری کے لیے جال بھی بچھا رکھا ہے۔ برگیڈیئر مول چند کی شدید خواہش تھی کہ کسی بھی طرح وائٹ فلاور اس کے ہاتھوں میں آ جائے تاکہ وہ گن گن کر اپنی ناکامیوں اور محرومیوں کا بدلہ چکا سکیں۔ اس نے سرحدی لکیر اپنی پوسٹ سے خاصے فاصلے پر عبور کی تھی۔ صحرائی علاقہ ہونے کے سبب رات کو یہاں قدرے خنکی کا احساس ہوتا تھا۔ سلیم نے اپنے پاؤں میں مقامی دیہاتیوں والے جوتے پہن رکھے تھے اور بڑے محتاط انداز میں پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ اس علاقے میں عموماً سرحدی پوسٹوں کے درمیان بہت فاصلہ رکھا جاتا تھا اور دو پوسٹوں کے درمیان قریباً 2 کلومیٹر کا علاقہ خالی رہتا تھا۔ چونکہ اس علاقے میں وسائل زندگی نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے یہاں بھارتی سرحدی افواج بھی زیادہ نگرانی نہیں کرتی تھی۔ لیکن جب سے انہوں نے پنجاب اور کشمیر کا سرحدی علاقہ سیل کیا اور اس طرف سے ٹریفک بڑھنے لگی تو بھارتی سیکیورٹی فورسز نے بھی اپنی توجہ اس طرف زیادہ مبذول کر دی تھی اور انٹیلیجنس کے بھی مختلف یونٹ یہاں چاروں طرف پھیلا دیے گئے تھے۔ سلیم کی کامیابی کا ایک راز اس کے افسران کے نزدیک یہ بھی رہا تھا کہ اس نے کبھی اپنے متعلق پہلے سے ہونے والی مخبری کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ وہ روانگی سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا کرتا تھا کہ اس کی آمد کی اطلاع آستین کے کسی خفیہ سانپ کے ذریعے دشمن کو مل چکی ہوگی اور وہ اسی کے منتظر ہوں گے۔ اس بات کا علم اس کے افسران کو بھی نہیں تھا کہ سلیم اپنی قمیض کے کالر میں ہمیشہ زہر ملا کیپسول رکھتا تھا تاکہ دشمن کے قبضے میں آنا اگر ناگزیر ہو جائے تو ایسی زندگی پر بہادری کی موت کو فوقیت دی جائے، کیونکہ اسے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ ایک مرتبہ راہ کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد وہ اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی الگ کر دیں گے۔ اپنے مخصوص انداز میں چلتا وہ آہستہ آہستہ اس برساتی نالے کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ جہاں صرف برسات کے دنوں میں نالا بہتا تھا، بصورت دیگر یہ نالا خشک ہی رہتا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس برساتی نالے کی شکل میں بھارتی فوج کو ایک زبردست ڈیفنس لائن مل چکی تھی، کیونکہ 10 فٹ گہرے اس نالے کو عبور کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ سلیم کو اس بات کا علم تھا کہ اس کے استقبال کے لیے اس نالے کے گردا گرد مورچہ بندیاں کی گئی ہوں گی۔ وہ کبھی کبھی یہاں سے 2-3 کلومیٹر شمال کی طرف ہٹ کر بھی سرحد عبور کر لیا کرتا تھا، جہاں سے اس نالے کا رخ تبدیل ہو جاتا تھا اور اسے خاصا میدان دشمن کے علاقے میں گھسنے کے لیے میسر آ جایا کرتا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کیوں اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا تھا۔ اس کی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ دشمن نے یقیناً اس کھلے علاقے میں بھی بڑا مضبوط جال پھیلایا ہوگا۔ اگر کوئی سہولت اسے مل سکتی تھی تو اس خشک برساتی نالے سے مل سکتی تھی۔ دوسرے راستے کی طرف تو گرفتاری کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ اس کی چیتے جیسی ہوشیار آنکھیں اندھیری کی چادر میں دور اندر تک جھانک لینے کی قوت رکھتی تھی اور کان کسی بھی ممکنہ آہٹ پر لگے رہتے تھے۔ اچانک چلتے چلتے وہ رک گیا، یوں جیسے زمین نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا ہو۔ یہ بالکل غیر فطری عمل تھا، لیکن اس کے کچھ محرکات ضرور تھے۔ انہی قدموں پر سلیم اکڑوں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں اپنے راستے پر پھیلتی جا رہی تھیں جب اسے خود سے بمشکل 8-10 گز کے فاصلے پر ایک باریک تار دکھائی دیا۔ دوسرے لمحے اسے سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں یہاں رک گیا تھا۔ یہ جدید ترین ڈیوائس تھا۔ ایسے تار کمانڈوز اور جاسوسوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے بڑی ہوشیاری سے سرحدی علاقے میں پھیلائے جاتے تھے، جن کا سلسلہ ایک انتہائی حساس ریڈار نما آلے سے جڑا ہوتا تھا۔ جیسے ہی سرحد پار سے آنے والے کا پاؤں اس تار سے ٹکراتا، فوراً ہی وہاں سے فاصلے پر موجود ریڈار پر اس کی سمت کا اندازہ ہو جاتا۔
सरहद पार करने वाला यही समझता कि ये टेलीफोन के तार हैं और इससे टकराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन को इस नकलो हरकत और पोजीशन का इल्म हो जाता, जिसके बाद उसका बच निकलना नामुमकिन हो जाता था। सलीम का दिल एक लम्हे के लिए तो धक से रह गया। उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि इस रतीले सहराई इलाके में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऐसा जाल फैलाया होगा जहां गैर कानूनी सरहद अबूर करने वालों की तादाद दूसरी सरहदों के मुकाबले में बहुत कम थी। दिल ही दिल में खुदा का शुक्र बजा लाते हुए उसने बड़ी एहतियात से 2-3 कदम आगे बढ़ाए और झुककर तार के नजदीक बैठ गया। उसके साथ ही उसका हाथ अपने थैले में रिंग गया, जहां से उसने अपना वाहिद हथियार निकाला। ये एक छोटा सा चाकू था, लेकिन इसे सिर्फ चाकू समझ लेना ज्यादती थी। इसमें 4-5 मुख्तलिफ किस्म के औजार मौजूद थे, जिनमें एक छोटा सा बमुश्किल 3 इंच लंबा प्लास नुमा कटर भी था। उसने एहतियात से उसे खोला, उसकी धार का जायजा लिया, फिर तार की तरफ देखा और दूसरे हिले में अपना हाथ बढ़ाकर तार काट दिया। उसे इस बात का इल्म था कि ये चांद की ढलती तारीखें हैं और इस इलाके में पाकिस्तान इंटेलिजेंस की दूसरी एजेंसियां भी रूबा अमल हैं। यही वो दिन थे जब भारत में मौजूद एजेंट सरहद अबूर करके अपने वतन वापस लौटते थे। उसे खुद से ज्यादा अपने इन साथियों की फिक्र दामनगीर थी। अब सुबह होने तक वो सब लोग महफूज थे, क्योंकि सुबह होने से पहले भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज इस तार का सिलसिला नहीं जोड़ सकती थी। अगर वो रात ही कोई ऑपरेशन शुरू कर देता तो एजेंटों के लिए बेशुमार आसानियां पैदा हो जाती। अंधेरे में इस तार का सिलसिला जोड़ना भारतीयों के लिए मुमकिन न होता और इनकी तरफ से रोशनी का एहतमाम करने का मतलब ये होता कि वो एजेंटों को आसानी से रास्ता दिखाने की सहूलत खुद मुहैया कर देते। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ऐसा कोई भी खतरा मोल लेती। उन्हें बहरहाल सुबह होने का इंतजार करना था।